ان ایام میں، وبا کے دنوں میں نے اپنی اولاد میں سے، انہیں بیٹے، پوتے، پڑپوتے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، اپنی اولاد میں سے 150 سے زیادہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ یہ تو وہ تھے جو قبر میں اتار دیے، جو بچے وہ اس کے علاوہ تھے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اولاد کی اہمیت ہماری دین میں اتنی زیادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشتے کے انتخاب کا معیار بتایا ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے، بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو رشتے میں کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے، تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو اپنے خامندوں سے محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ گویا کہ بچوں کا زیادہ ہونا یہ اللہ اور رسول کے ہاں پسندیدہ ہے، یہ کمال ہے اور یہ خوبی ہے کہ اولاد زیادہ ہو۔ اب اگلا اصول یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہیں، قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر میرے ہاتھ میں ایک گلاس پانی ہو تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ایک گلاس پانی آپ نے کیسے حاصل کیا تھا اور کیسے استعمال کیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ اگر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا تو پھولوں جیسے ہنستے مسکراتے بچے، کمپیوٹر جیسی ذہین اور فتین اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ادبوا اولادکم فإنکم مسئولون عنہم، تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں والدین اولاد کی تربیت کے حوالے سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اولاد بگڑ جاتی ہے، اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، غلط راستے پہ چل پڑتی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تربیت میں کمی ہوئی، اولاد سیدھے راستے سے بھٹک گئی۔ والدین کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت نہ کر سکے، نہیں، کبھی یہ بات نہیں کریں گے۔ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ میرا بیٹا بدبخت نکلا، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا، نہیں، وہ یہ کہیں گے ہمارا بیٹا تو بڑا اچھا تھا، بس دوستوں نے خراب کر دیا۔ ہمارا بیٹا تو بڑا نیک تھا، بس ماحول نے برباد کر دیا۔ الزام ماحول پہ لگایا جاتا ہے، نہ اپنے اوپر بات آنے دیتے ہیں نہ اولاد پر بات آنے دیتے ہیں۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بچہ بگڑتا ہے تو اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے۔ طبعی طور پہ، جبلی طور پہ بچہ دین کو پسند کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کسی نے جنت جہنم سے روشناس نہیں کرایا ہوتا، لیکن اس کے باوجود جب بچہ دیکھتا ہے میری امی نماز پڑھ رہی ہے تو وہ بھی مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی قرآن کے سامنے بیٹھ کے ہلنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کس نے اس کو بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ جو سجدہ کرنا ہوتا ہے یہ اللہ کے سامنے کرنا ہوتا ہے؟ بچے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن بچے کی جبلت میں، اس کی خمیر کے اندر دین کی طرف میلان اور رغبت رکھی گئی ہوتی ہے۔ طبعی طور پہ بچہ دیندار ہوتا ہے،
پھر جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس پر ماحول کے اثرات پڑتے جاتے ہیں، اتنا ہی وہ دین سے بے دین ہوتا جاتا ہے۔ چھوٹے بچہ اگر سامنے قرآن رکھا ہوا ہو، کسی نے قرآن کی تلاوت کر لی، وہ سامنے بیٹھ جاتا ہے، پھر قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے، بڑے اس کو روکتے ہیں تو رونا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے کیوں قرآن سے روک رہے ہو۔ ماں کہتی مصلی ناپاک ہو جائے گا، مصلی سے پیچھے ہٹاتی ہے، روتا ہے کہ مجھے جانے نماز سے پیچھے کیوں ہٹا رہے ہو، اور اسی بچے کو پھر بعد میں بندہ پکڑ کے زبردستی مصلی پہ کھڑا کرتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا۔ جتنا وہ چھوٹا ہوتا ہے دین کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، جو بڑا ہوتا جاتا ہے رغبت کم ہوتی ہے۔ بچہ کیوں بگڑتا ہے؟ ماحول اس کو بگاڑتا ہے، دوست احباب اس کو بگاڑتے ہیں۔ کون بگاڑتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے۔ فابواہ یحودانہ، والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بگاڑ کا ذمہ دار والدین کو ٹھہرایا ہے۔ والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ آپ کہیں میں نے تو نہیں بگاڑا، ماحول نے بگاڑا ہے۔ شریعت کہتی ہے ماحول سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے کیوں نہیں بچایا؟ آپ کہیں دوستوں نے بگاڑا ہے، شریعت کہتی ہے کہ دوستوں سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں آپ نے ذمہ داری کا احساس نہیں کیا؟ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اگر اچھی تربیت کر لی تو اولاد دنیا میں عزت اور سکون کا باعث اور قیامت کے دن درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر ہم نے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تو پھر یاد رکھیں یہی اولاد ہمارے لیے وبال بنے گی۔ دنیا میں بھی ہم ذلیل ہوں گے انہی بیٹوں کی وجہ سے اور بیٹیوں کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی انہی بیٹوں اور بیٹیوں نے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے کہ میری تربیت ٹھیک کیوں نہیں کی تھی۔ یہ حق ہے اولاد کا، جس طرح کہ میرے اوپر اپنے دوست کا حق ہے اس کے میں نے 1000 روپے دینے ہیں، وہ قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے، ایسے ہی اولاد کا والدین پر حق ہے، قیامت کے دن اولاد مطالبہ کر سکتی ہے کہ ہمارا حق پورا کیوں نہیں کیا تھا۔ ہمارے اس معاشرے میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اولاد کی تربیت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، کہ تو بچہ پیدا ہو گیا، لباس اچھا ہے، کھانا اچھا ہے، رہائش اچھی ہے، ابھی بچہ بالغ نہیں ہو چکا، اس کے نام پہلے سے ایک پلاٹ کر دیا کہ بعد میں مکان بنانے میں دشواری نہ ہو، دکان پہلے سے الگ بنائی ہوئی ہے کہ جو ہی بچہ سنبھالنے والا بنے گا تو دکان اس کے حوالے کر دیں گے، اور جب شادی کروا دیں گے تو بس میں اپنی اولاد کے فرض سے سبکدوش ہو گیا ہوں۔ حالانکہ اولاد کا فرض صرف اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں تربیت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، کچھ لوگ وہ ہیں جو ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن ان بیچاروں کے پاس وقت نہیں ہوتا، پورا سال گزر جاتا ہے، بیرون ملک پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، پورے سال میں اپنے بچے کا چہرہ دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے بیٹی کی شامیں کہاں گزر رہی ہیں، میرے بیٹے کی صبح کہاں گزر رہی ہیں، راتیں کہاں گزر رہی ہیں، ماں سے قابو نہیں آتے اور والد کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور یہ ظلم ہے ہمارے معاشرے میں اپنی اولاد پر جو کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے پاس دکان کو دینے کے لیے ٹائم ہے، صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں، بچے اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، شام کو دیر سے گھر لوٹتے ہیں، بچے سو رہے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے 14 گھنٹے اپنے کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے۔ فیکٹری والوں کے پاس فیکٹری کو دینے کے لیے ٹائم ہے۔ میں کہوں گائے اور بھینس پالنے والوں کے پاس گائے اور بھینس کو دینے کے لیے ٹائم ہے۔ جانوروں کو ایسے پالتے ہیں، اس طرح بچوں کی خدمت نہیں کرتے، بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔
जानवरों को देने के लिए वक़्त है, बाग और खेत को देने के लिए वक़्त है, फैक्ट्री और दुकान को देने के लिए वक़्त है, और अपने बच्चों की तरबियत के लिए हमारे पास वक़्त नहीं है। वजह क्या है? दुकान हमारा सरमाया है ना, इसलिए, फैक्ट्री सरमाया है इसलिए, और खेत सरमाया है इसलिए। क्या बेटा हमारा सरमाया नहीं है? औलाद हमारा सरमाया नहीं है? सबसे अहम सरमाए को हम इस कदर नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर बाद में रोते रहते हैं। हमारे पास तो लोग आते हैं और मुझे तो कई मरतबा गुस्सा आता है, बच्चा 20 साल का हो गया, अब कहते हैं हजरत बेटा सीधे रास्ते से हट गया, कोई वजीफा बता दो। भाई जिस वक्त बच्चे को मौलियों के पास लेके जाना था उस वक्त लेके नहीं गए, अब जब बिल्कुल ऊंट की तरह बेकाबू हो गया अब लेके आ रहे हो, अब क्या फायदा है? ये दूसरा तबका है, टाइम नहीं देते। और तीसरा तबका उन लोगों का है जो बेचारे टाइम तो देना चाहते हैं लेकिन उनको तरबियत करने का तरीका नहीं आता। बेचारे वालिदैन खुद तरबियत के मुहताज होते हैं, वो अपनी औलाद की क्या तरबियत करेंगे? उनके बारे में तो बंदे का जी चाहता है कि पहले वालिदैन की तरबियत हो जाए, फिर इसके बाद औलाद की तरबियत हो जाए। तो या तो लोग ज़रूरत महसूस नहीं करते, या लोगों के पास वक़्त नहीं है, या लोगों को तरीका नहीं आता। तो ऐसी सूरत में ऐसी तरबियत गाहें होनी चाहिए, ऐसे मुरब्बी उस्ताद होने चाहिए कि हम अपने बच्चों को उनके हवाले कर दें, वो हमारे बच्चों पर मेहनत करें, तालीम और तरबियत का एहतमाम करें, हमारे बच्चों को खूबसूरत सुलझा हुआ अच्छा इंसान बना के फिर हमारे हवाले कर दें। ऐसी तरबियत गाहों की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इस वतन अजीज़ में दीनी मदारिस की सूरत में बेहतरीन तरबियत गाहें मौजूद हैं, अच्छे कारी उस्ताद मौजूद हैं जो हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं। हमें चाहिए कि अपने बच्चों का ईमान बचाने के लिए, अपने बच्चों की इफ़्फ़त और पाकदामनी की हिफाजत के लिए हम उनको मदारिस की चारदीवारी में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मैं तहफ़्फ़ुज़ का लफ्ज़ इसलिए बोलता हूँ कि बाहर बच्चे बिल्कुल गैर महफूज होते हैं। मैं बड़ी वसूख से यह बात करता हूँ कि आज से हज़ारों साल पहले जो अस्हाब काफ ने अपना ईमान बचाने के लिए गार में पनाह ली थी, ऐसे ही आज अगर हमारे बच्चों ने ईमान बचाना है और हमने अपने बच्चों का ईमान बचाना है तो मदारिस की चारदीवारी के अंदर उनको तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। लेकिन अफसोस कि हम अपने बच्चों को मदारिस में नहीं भेजते, दाखिल नहीं करवाते। उसके पीछे 3 खदशात हैं और बेबुनियाद खदशात हैं। पहला खदशा हमारे दिलो दिमाग में ये है कि बच्चे को हाफिज बनाया, कारी बनाया तो खाएगा कहां से? बच्चे को मौलवी बनाओगे तो खाएगा कहां से? मैं दोस्तों से कहता हूं कि तुम लोग भी हमारे बारे में अजीब बातें करते हो, मुतजाद रवैये हैं तुम्हारे। एक तरफ कहते हो कि मौलवी बनाओगे तो खाएगो, बेटे को मौलवी बनाएंगे तो खाएगा कहां से, और दूसरी तरफ कहते हो कि मौलवी बहुत खाते हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते हैं, अल्लाह खिलाता है, हम अल्लाह का फजल और करम समझते हुए खाते हैं। आपको तरगीब देते हैं कि अपने बच्चे को हमारे हवाले कर दें, इंशाअल्लाह खाएगा, अल्लाह अच्छा खिलाएगा और फिर आखिरत में भी आपके काम आएगा और आपके लिए लाजवाल नेमतों का बाइस बनेगा। कभी आपने गौर किया है आज हमारी ईमानी कमजोरी इतनी हो चुकी है कि हमारी हुकूमत जो कर्जों पे चल रही है बल्कि खैरात पे चल रही है, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे हुक्मरान बेचारे कशकोल हाथ में लेके इधर उधर फिर रहे होते हैं और दौरे करते हैं, सरकारी दौरे, और जिस मरतबा ज़्यादा खैरात मिल जाए तो वापस आते हैं तो बयान जारी करते हैं कि दौरा बड़ा कामयाब रहा। हमारे यहाँ दौरा कामयाबी का एक ही मेयार है कि खैरात ज़्यादा मिल गई, और जब हमने खैरात देना होता है तो हम कितने गिर जाते हैं, उनकी जुतियाँ सीधी करना, उनके लिए ड्राइविंग करना, और किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं इसलिए कि खैरात मिल जाए। और खैरात पे चलने वाली हुकूमत, कर्जों पे चलने वाली हुकूमत की नौकरी किसी को मिल जाए तो लोग कहते हैं फलां के बेटे को सरकारी नौकरी मिली है। सरकारी नौकरी का माना ये कि रोजी रोटी का मसला हल हो गया,
اور روزی روٹی کا مسئلہ اس لیے حل ہو گیا کہ پکی نوکری ہے، سرکاری نوکری ہے۔ وہ جو بندہ قرضوں پہ چلنے والی حکومت کی نوکری کرتا ہے وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے، اور جو بندہ زمین اور آسمان کے خزانوں کے مالک کی نوکری کرے اور وہ ڈرتا ہے کہ وہ کھائے گا کہاں سے، یہ ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مزدوری کرے، اللہ کی ملازمت کرے بندہ، اور پھر بندہ یہ ڈر دل میں رکھتا ہے کہ کھائے گا کہاں سے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے 7 لاکھ یا 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے، 40 سال وادی تیہ میں تھے، اور اللہ نے ان کو گندم کا ایک دانہ کاشت کیے بغیر، دکانوں کے بغیر اور فیکٹریوں کے بغیر اور انگریزی تعلیم کے بغیر 40 سال اللہ نے ان کو کھلایا، گائے کے بچڑے کو پوجنے والے، اور وہ ٹیڑھی قوم کو اللہ نے 40 سال مسلسل من و سلوہ کھلایا ہے۔ تو جو بندہ صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، اللہ اس کو بھوکا سلائے گا؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، میں بہت تنگ ظرف بندہ ہوں، وسائل محدود، دل چھوٹا سا، سینہ تنگ ہے، لیکن میرے گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، میری بیٹھک میں مہمان موجود ہے اور مہمان نے کھانا نہیں کھایا، میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں مہمان کو کھانا پیش نہ کروں، میری غیرت میرا تقاضا کرتی ہے مجھ سے کہ مہمان کو پہلے کھانا کھلاؤ، بعد میں ہم کھائیں گے۔ اگر میری غیرت برداشت نہیں کرتے کہ مہمان کو کھانا نہ کھلاؤں، تو اللہ تو غیور پروردگار ہے، اللہ کے مہمان مدرسے میں بغیر کھائے سو جائیں، اللہ نہ کھلائے، یہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو خطرہ ہے ہمیں کہ بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے، یہ آج کا خطرہ نہیں ہے، یہ خدشہ 500 سال کا پرانا نہیں ہے، یہ 14 صدیوں کا پرانا خدشہ ہے۔ 14 صدیاں پہلے مشرکین مکہ یہی بات کرتے تھے کہ بچے بڑے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ بچہ پیدا ہوتا تھا گلا گھونٹ دیا کرتے تھے، فوراً ہلاکت میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیں گے۔ یہ وہی خطرہ ہے جو 14 صدیاں پہلے لوگوں کے دماغ میں تھا، آج بھی ہمارے دماغ میں وہی خطرہ ہے۔ اس وقت بھی بچوں کو ہلاکت میں ڈالتے تھے اور آج بھی ہلاکت کے دلدل میں بچوں کو دھکیلا جاتا ہے۔ فرق کتنا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ جسمانی موت مارتے تھے اور ہم روحانی موت مارتے ہیں۔ ہم اسی بھوک کے خوف سے اپنے بچوں کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں، ان کے اعتقادات بگڑ جاتے ہیں، عفت و پاکدامنی داؤ پہ لگ جاتی ہے، سب کچھ لٹ جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا۔ یہ ایک خطرہ ہے۔ تو مشرکین مکہ اپنے بچوں کو جسمانی موت مارتے تھے، اور آج کا مسلمان اسی بھوک کے خوف سے اپنے بیٹے کو روحانی موت مارتا ہے۔ اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جسمانی موت مارنا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بچے کو روحانی موت مارنا بڑا ظلم ہے۔ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ جن تعلیمی اداروں میں ہم اپنے بچوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے، جن تعلیمی اداروں میں ہم اپنے بچوں کو بھوک کے خوف سے ادھر بھیج رہے ہوتے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں کیا ہمارے بچے کا ایمان محفوظ ہوگا؟ کیا اس کا عقیدہ درست رہے گا؟ کیا اس کے اخلاق اور کردار صحیح رہے گا؟ کیا ہمیں یونیورسٹیوں کا ماحول معلوم نہیں ہے؟ کیا ہمیں کالجوں کا پتہ نہیں ہے؟ اچھی طرح پتہ ہے، خواہ میں ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، یونیورسٹیوں کے ہاسٹلوں میں کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، میرا انداز شاید ذرا سخت قسم کا ہو گیا، لیکن کیا کرے بندہ، کس کو بندہ دل کا ٹکڑا سنائے اگر اپنے مسلمان بھائیوں کو نہ سنائے؟ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان بیٹا یونیورسٹی میں ہے، کہاں ہے؟ ہاسٹل میں رہتا ہے، پتہ نہیں اس کی راتیں کلبوں میں گزرتی ہیں، ہاسٹل میں گزرتی ہیں، شراب خانوں میں گزرتی ہیں، جوا خانوں میں گزرتی ہیں۔ بیٹیوں کا بھی یہی حال ہے، پورا مہینہ بیٹی یونیورسٹی میں ہوتی ہے، والدین بیچاروں کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی کہاں وقت گزار رہی ہے۔ اور میں ہوائی بات نہیں کر رہا، میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے اس وطن عزیز کے ایک ذمہ دار شخصیت نے، میں بتا دیتا ہوں، وزیر مملکت نے اس بات کا اقرار کر لیا
वजीर मुमलिकत ने इस बात का इकरार कर लिया, रात की तारीकी में नहीं, दिन की उजाले में, दो चार बंदों के दरमियान नहीं बल्कि भरे मजमे में उसने इकरार कर लिया कि इस्लामाबाद के अंग्रेजी तालीमी इदारों में 70% बच्चे और बच्चियां मुनशियात इस्तेमाल करती हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, 70% बच्चे और बच्चियां मुनशियात इस्तेमाल करती हैं। जी हाँ, लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी और बड़ा आला मेयार समझा जाता है उसकी तालीम का। उसके एक प्रोफेसर से किसी ने पूछा, प्रोफेसर हमारे जानने वाले हैं, किसी ने पूछा कि प्रोफेसर साहब सुना है कि यूनिवर्सिटी के 80% बच्चे शराब पीते हैं और बच्चियां शराब पीती हैं। 80% बच्चे और बच्चियां शराब पीती हैं। प्रोफेसर ने कहा ये लोग खामखा मुबालगा करते हैं, झूठ बोलते हैं। 70% बच्चे और बच्चियां शराब पीती हैं। 70% तो वो मानते हैं। मेरे भाइयों, जब शराब के जाम लुंडाए जाते हैं और कबाब का दौर चलता है, फिर शबाब नहीं बचती, शबाब फिर लुट जाती है, जवानियां लुट जाती हैं। इसलिए जिन तालीमी इदारों में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, इसलिए कि बच्चा बड़ा होगा तो खाएगा कहाँ से, वहाँ पे हमारे बच्चों का ईमान गैर महफूज, इफ़्फ़त व पाकदामनी खतरे में, अखलाक व किरदार गैर महफूज, तो गोया कि हम अपने बच्चों को हलाकत के घड़े में धकेल रहे होते हैं। ये जो बेबुनियाद खदशा है कि बच्चा हाफिज बनेगा तो खाएगा कहाँ से, मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से, कभी भी इस बेबुनियाद खदशे को दिल में जगह न दें, क्योंकि अल्लाह उन लोगों को भी खिलाता है जो अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं। तो उनको क्यों नहीं खिलाएगा जो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के दीन का काम करते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते और पढ़ाते हैं। कभी आप लोगों ने सुना है सरकारी अफसरान और सरकारी मुलाजिमीन के हड़तालें, तो आप लोगों ने बारहा सुना होगा, हड़तालें करते हैं क्यों, कहते हैं कि तनख्वाहें कम हैं, तनख्वाहें कम हैं। और कभी आप लोगों ने सुना है कारी साहिबान ने कभी हड़ताल की हो, कभी एहतजाज किया हो कि आज से हम नमाजें नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि तनख्वाहें थोड़ी हैं। और पूरे मुल्क में कम तरीन तनख्वाहें वो क़ुर्रा, उलमा और मुदर्रिसीन की हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खर्चे कैसे पूरे होते हैं, हम खुद भी सोचते हैं कि कैसे पूरे होते हैं। अल्लाह पूरे करता है। खुद जिस बच्चे के, जिस कारी साहब को महीने के बाद 10,000 रुपए दिए जाते हैं, तो बंदे की अकल हैरान रह जाती है कि अल्लाह, खुद कारी साहब भी हैरान होते हैं कि पूरा महीना कैसे गुजर जाता है। लेकिन ये इसी को तो बरकत कहते हैं कि बंदे की समझ में ना आए। तो कभी आपने नहीं सुना होगा, मैं दोस्तों से कहा करता हूँ कि तुम लोग 3 पीस पहनते हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 पीस पहनते हैं। जी पे 6 पीस पहनते, साफ सुथरे रोजाना। मैं यकीन करें, नाराज न होना, बाज लोग ये पैंट शर्ट खरीदते हैं ना लंडे से, तो पहले ये देखते हैं कि ऐसा कोई रंग हो जिस पर कोई मेल का पता न चले, पूरा महीना वही पख्तून पहनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास साफ सुथरे उजले कपड़े अल्लाह ताला देता है, चमकदार, इस्त्री शुदा, सर्फ और बेहतरीन उससे धुले हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोस्तों से कहता हूँ, रिया के लिए नहीं कह रहा, जब ईद आती है ना तो आमतौर पे लोग बेचारे सोचते हैं कि घर में 6 अफराद हैं तो 6 सूट खरीदने हैं। 7वां सूट कोई नहीं खरीदता ज़ायदा, क्योंकि आजकल हालात ऐसे, लोग अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकते। तो 6 बंदे तो ईद के लिए 6 सूट आएंगे, 7वां सूट नहीं लेते। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे पास ईद आती है तो 10-15 सूट तो मैं वैसे शागिर्दों के दरमियान तकसीम कर देता हूँ। वैसे मैं कहता हूँ अभी तो सरबंदी का जलसा हमारा होने वाला है, हमारे दौर हदीस के कई सारे तलबा, मैंने तलबा साथ की अलमारी खोल दो, इनके लिए ये कपड़े इनको दे दो। चुनांचे जो तलबा बेचारे जरा माली तंगदस्ती का शिकार थे, उनको बुला के मैंने अपने जाती अपनी अलमारी से कपड़े, सूट, अनसिले सूट ऐसे तकसीम कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला देता है। मेरे भाइयों, हमारी ईमानी कमजोरी है, अल्लाह ताला बंदे को देता है और लोग उस पर रशक करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं दारुल हक्कानिया से फारिग हुआ तो मदरसे में हमारी आखिरी रात थी, तो आखिरी दिसंबर का महीना था। तो मैं एक उस्ताद के पास रात के वक़्त गया। वहाँ तो हज़ारों तलबा दौर हदीस में होते हैं, उस्तादों से कोई ज़ाती आमने सामने कोई जान पहचान तो होती नहीं है, लेकिन मैं एक उस्ताद के पास गया, मैंने उनसे दुआ भी करवाई और उनसे नसीहत की, दरख्वास्त भी की। तो मैं अपने एक उस्ताद के पास गया, वो रात का वक़्त था, बिल्कुल जैसे कि अब भी वो मंजर मेरे आंखों के सामने है।
میں نے کہا استاد جی ایک تو میرے پاس تو نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ اخلاص ہے، ایک تو آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں اور مجھے کچھ نصیحت کر لیں۔ استادوں نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پتہ نہیں مختصر وقت میں انہوں نے میرے لیے کیا دعا مانگی مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے مجھے پھر بعد میں ایک بات فرمائی کہ بیٹا ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ گندم کی کٹائی کرتا ہے تو کٹائی کرنے والے کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ گندم کی کٹائی کرتا ہے، تو اگر گندم کی کٹائی کرنے والے کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے تو آپ دین کا کام کرو گے تو آپ کو اچھا کھانا اللہ نہیں کھلائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے فرمایا کہ بیٹا آپ دین کا کام کریں اور اس بات سے بالکل بے فکر ہو جائیں کہ کھائیں گے کہاں سے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کھلائے گا کہ دنیا کے بڑے بڑے آپ کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ الحمدللہ اپنے استاد کی وہ بات ایسی میں نے حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی ہوئی دیکھ لی۔ میں جس وقت میٹرک میں پڑھ رہا تھا میرے اسکول کے استاد چل کے آئے میرے والد کے پاس اور میرے والد صاحب سے کہا کہ اپنے بیٹے کو آپ سائنس وہ انجینئر بنائیں، اس کو آپ آگے سائنس پڑھائیں، اس کو انجینئر پڑھائیں، یہ بہت بڑا انجینئر بن جائے گا۔ الحمدللہ میرے والد صاحب عالم تھے، ہم 7 بھائی ہیں، 7 عالم ہیں۔ ہمارے والد صاحب نے اسی وقت جواب دیا، فرمایا میرا بیٹا قابل ہے، اگر وہ اچھا انجینئر بن سکتا ہے تو وہ ایک اچھا عالم بھی بن سکتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اچھا انجینئر بنانے کی بجائے اچھا عالم بنانے کی تمنا رکھتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت میرے والد صاحب میرے اس استاد کی بات مان لیتے تو میں اس وقت پیسے کی خاطر ادھر ادھر ٹھوکرے کھا رہا ہوتا، ذلیل ہوتا۔ میرے والد کی قبر پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے مجھے اس رخ پہ نہیں چلایا۔ تو میرے بھائیوں یہ بے بنیاد خدشہ ہے کہ بچے کو حافظ قاری بنائیں گے تو کہاں سے کھائے گا، اللہ کھلاتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ دوسرا خدشہ ہمارے دل و دماغ میں یہ ہے کہ علماء کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، حافظوں کی کوئی عزت نہیں ہے، قاری کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، مسجد کے امام کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، بچے کو افسر بناؤ، افسر کی بڑی عزت ہوتی ہے، ڈاکٹر کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ اور تو میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جس کو عزت سمجھتے ہیں وہ عزت ہے ہی نہیں، غلط فہمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افسر جب دفتر میں داخل ہوتا ہے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ عزت ہے، نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فوجی افسر جب چھاؤنی سے گزر رہا ہوتا ہے سارے لوگ اس کو سلوٹ کرتے ہیں، یہ عزت ہے، نہیں، غلط۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تھانے دار تھانے میں داخل ہوتا ہے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ عزت ہے۔ میرے بھائی یہ عزت نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاؤں، اتنا مجمع ہے، مجمع کے درمیان میں ایک بندہ اچانک اچھل پڑا کہ سانپ ہے، اور واقعی سانپ دری کے نیچے سے نکل آیا، سانپ تھا۔ تو جو ہی مجمع نے سانپ کا لفظ سنا تو پورے مجمع میں ایک بندہ بھی آپ کو بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کیوں کھڑے ہوں گے؟ سانپ کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے، سانپ کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسی ہی جب افسران بالا دفتر میں آتے ہیں اور سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، احتراماً کھڑے نہیں ہوتے، ان کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ وہی ملازمین، وہی ماتحت لوگ اپنے دلوں میں ناقابل بیان گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کئی سارے لوگ دفتروں میں ملازمت کرتے ہوں گے، افسران جب آتے ہیں تو سر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ دل میں وہ گالیاں ہوتی ہیں کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ یہ عزت نہیں ہے، عزت اللہ نے علماء کو دی ہے، عزت اللہ نے دینداروں کو دی ہے، عزت اللہ نے حفاظ و قراء کو دی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے دلوں میں تو کوئی عزت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہم علماء طلباء آپ کی عزت کی محتاج بھی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں مستغنی کر دیا ہے۔ اللہ نے علماء دیندار لوگوں کو وہ عزت دی ہے کہ دنیا والوں کی عزت کے محتاج بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا جب مکالمہ ہوا تھا، موازنہ ہوا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام علم میں غالب آ گئے تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت نے پہلے دن سے دنیا والوں کو یہ بتایا، دنیا والوں کو یہ سمجھایا کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں سر جھکانا ہوتا ہے، علم کے سامنے سر جھکانا ہوتا ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔
اور جو بندہ علم کے سامنے سر نہ جھکائے، وہ اکڑپن کا مظاہرہ کرے، تکبر کا مظاہرہ کرے، تو یاد رکھیں علم کے سامنے سر جھکانے والے فرشتوں کی روش پہ چلنے والے ہوتے ہیں، علم کی ناقدری کرنے والے اور علماء کے سامنے عاجزی نہ کرنے والے یہ شیطان کی روش پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے علماء کو، حفاظ اور قراء کو وہ مقام دیا ہے کہ وہ ہماری تعظیم اور احترام کی محتاج نہیں ہے۔ دنیا والوں، تم اگر میرے قدموں کے نیچے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھاتے، مجھے اس کی کوئی حسرت نہیں ہے، کیونکہ میرے اللہ کے فرشتے میرے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اور دنیا والوں، تم سوشل میڈیا پہ، فیس بک اور واٹس ایپ پہ میری کردار کشی کرتے ہو، میرے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرتے ہو، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چینٹیاں، جنگل میں چرند پرند میرے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور دنیا والوں، تم الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو، میری اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہو، لوگوں کو مجھ سے متنفر اور بیزار کرتے ہو، مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے، کیونکہ میرا اللہ فرشتوں کی مجلس میں میرے تذکرے کرتا ہے۔ مجھے دنیا والوں کی عزت اور احترام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ویسے ایک بات بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے دنیا والوں کو اپنی قدرت، تو دنیا والے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے اپنے تمام تر بغض کے باوجود بھی علماء کی جوتیاں سر پہ اٹھاتے ہیں، علماء کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کرتا ہے، لیکن علماء کا احترام اللہ ان سے کرواتا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے اس ملک پر ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر مسلط ہوا، اور جو مکے لہرایا کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں سب کو سیدھا کر دوں گا، اور اس نے پہلے دن سے علماء کے خلاف اپنے بغض کا اظہار کیا تھا۔ تو اسی ڈکٹیٹر نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی دعوت کی، ناشتے پہ بلایا۔ اب جب ناشتے پہ بیٹھ گئے تو اسی صدر نے اپنے ہاتھ سے بوتل سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے گلاس میں پانی ڈالا، پھر اپنے ہاتھ سے ان کی پلیٹ میں سالن ڈالا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مولانا آپ اتنے قابل آدمی ہیں، آپ کوئی ڈاکٹر بن جاتے، کوئی انجینئر بن جاتے، بڑا مرتبہ ہوتا، یہ کیا آپ مولوی بنے ہیں، یہ کیا آپ مولوی بنے ہیں، کوئی ڈاکٹر انجینئر بن جاتے، بڑی عزت ہوتی، بڑی شان ہوتی۔ تو مولانا نے کمال کا جواب دیا، فرمایا صدر صاحب، اس ملک میں ڈاکٹروں کی کمی تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کی پلیٹ میں اپنے ہاتھ سے سالن ڈالا ہے؟ اس ملک میں انجینئروں کی کمی تو کوئی نہیں ہے، کبھی کسی انجینئر کی گلاس میں اپنے ہاتھ سے پانی ڈالا ہے؟ آج اگر طارق جمیل کے سامنے اپنے ہاتھ سے پھل کاٹ کاٹ کے دینے پر مجبور ہے، مولوی ہونے کا صدقہ ہی تو ہے۔ میں مولوی نہ ہوتا آپ نے میرے لیے اس طرح پلیٹ میں سالن ڈالنا تھا، میں مولوی نہ ہوتا آپ نے میرے لیے گلاس میں اس طرح پانی ڈالنا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمیں ویسے خدشہ ہے کہ علماء کی کوئی قدر نہیں ہے، علماء کا معاشرے میں مقام نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ علماء کے سامنے فرشتے سرنگوں ہیں، علماء کے سامنے فرشتے سرنگوں ہیں۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے، مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ سے بڑی محبت تھی، اور شیخ کو اپنی مرید پر بڑا اعتماد تھا۔ حالت یہ تھی کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، تفسیر لکھی، اور تفسیر کا نام اپنے شیخ کے نام پہ رکھا، تفسیر مظہری۔ اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مرید پر اتنا اعتماد تھا، فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ میرے پاس کیا لے کے آئے ہو، تو میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو آگے کر دوں گا کہ میں یہ لے کے آیا ہوں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی وجہ سے ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ اتنا اعتماد تھا۔ اور کئی مرتبہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، اچانک فرماتے تھے راستہ دے دو، راستہ دے دو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لا رہے، اور تھوڑی دیر بعد لوگ دیکھ لیتے تھے کہ واقعی قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لا رہے ہوتے تھے۔ تو لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، حضرت آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو گئے ہیں، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے۔
جی ہاں، فرشتے ان کے لیے استقبال کے لیے اترتے ہیں اور قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ کا بیان ہے کہ جس رات حضرت کشمیری کا انتقال ہوا اس رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں حضرت کی تیمارداری میں اور خدمت میں مصروف تھی، تو رات کا وقت تھا، سردیوں کا موسم تھا، تو میں نے اچانک کھڑکی کھولی، کمرے کی کھڑکی کھولی تو میں تو حیران رہ گئی۔ ہمارے گھر کے صحن میں جتنی جگہ تھی، سفید کپڑوں میں، سفید پگڑیوں والے سارے نوجوان تھے اور کھڑے تھے اور گھر میں جگہ ہی نہیں تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ خیال آیا کہ شاید مدرسے کے طلباء اور اساتذہ حضرت کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ پھر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 12 بجے کا وقت تھا۔ میں نے کہا یا اللہ 12 بجے کا وقت ہے، اس وقت کون عیادت کے لیے آ گیا؟ اور گھر میں سفید پگڑیوں والے، سفید کپڑوں والے سارے لوگ نظر آ رہے تھے۔ فرماتے میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے پانی پلا دو۔ میں نے گلاس اٹھایا، حضرت کو پانی پیش کیا، حضرت نے پانی پیا، پھر سر تکیے پہ رکھا، لا الہ الا اللہ فرمایا اور روح پرواز کر گئے۔ پھر میں سمجھ گئی کہ یہ جو گھر کے صحن میں سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ مجھے نظر آ رہے تھے، یہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ استقبال کے لیے فرشتے آئے تھے، آسمان سے اترے تھے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ عزت علماء کی ہے۔ اور میں اگلی بات بتاؤں میرے بھائیو، آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ علماء سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ علماء کے خلاف منظم منصوبے کے تحت ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ علماء اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، بلکہ ملک میں جہاں کہیں کوئی خرابی ہے اس کی ذمہ دار علماء کو ٹھہرایا جاتا ہے، علماء کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس پروپیگنڈا کی مہم سے کبھی متاثر نہ ہونا، کیونکہ ہم اگر علماء سے بدگمان ہو گئے، علماء کا نقصان نہیں ہونا، نقصان ہمارا ہونا ہے، نقصان ہمارا ہونا ہے۔ ان علماء کی جوتیاں سر پہ اٹھائیں، ان علماء کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں جن کے ساتھ تعلق جوڑو گے، حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احبہ، آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ علماء کا دامن تھامو گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کا دامن تھما دے گا، اور قیامت کے دن جن کو علماء کا دامن تھامنا نصیب ہو گیا، اس کی نجات یقینی ہے، اس کی نجات یقینی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ کبھی ہم علماء سے بدگمان نہ ہو جائیں۔ اور میں اگلی بات بتاؤں، ان علماء کی تعظیم اور احترام کریں، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، بدنام زمانہ، لوگوں کے لیے وبال بنا ہوا تھا، لیکن وہ ڈاکو فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا ڈاکو جنت کے عالیشان محل میں ہے۔ خواب دیکھنے والا حیران ہو گیا، یا اللہ اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ پوچھا تجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو ڈاکو تھا۔ اس نے کہا ہاں میں تھا ڈاکو، بدنام زمانہ، لوگوں کے لیے وبال بنا ہوا تھا، لیکن بس میں نے ایک کام ایسا کیا کہ اللہ کو پسند آیا، اور وہ یہ کہ ایک دن ہاتھ دھونے کے لیے نہر کے کنارے بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے نہر میں ہاتھ ڈالے نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ نچلی جانب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے۔ میں نے سوچا میں گناہگار بندہ، میرے ہاتھوں کا استعمال شدہ پانی امام احمد بن حنبل کی طرف جائے گا تو یہ تو ان کی تعظیم کے خلاف ہے۔ میں وہاں سے اٹھ گیا، ایسے دور نچلی جانب چلا گیا، اور وہاں میں نے ہاتھ دھو لیے، میں نے امام احمد بن حنبل کی تعظیم کر لی۔ اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ انہی علماء طلباء کی خدمت کی وجہ سے، ان علماء طلباء کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہم جیسے بہت سارے گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء طلباء کے ساتھ محبت کریں۔ یہ کوٹ ادو میں حضرت مولانا دوست محمد قریشی صاحب رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ انہوں نے فرمایا کہ میں ہندوستان گیا پڑھنے کے لیے، تو اللہ مدرسے میں داخلہ تو مل گیا، تعلیمی داخلہ مل گیا، اقامتی داخلہ نہیں ملا۔ یعنی تعلیم کے لیے مجھے بیٹھنے کی اجازت تھی، لیکن مدرسے میں ٹھہرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی، اور کھانے کی گنجائش بھی مزید طلباء کے لیے نہیں تھی۔
और मैं परेशान था कि जब ठहरने का इंतज़ाम भी नहीं है, खाने का इंतज़ाम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। फिर मुझे ख्याल आया कि ठहरने के लिए तो मस्जिद मौजूद, मैं उसमें ठहर जाऊँगा, वो तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन खाने का क्या बनेगा। खाने का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि मैं वापस चला जाता हूँ। अब मस्जिद के करीब रास्ता था, उस रास्ते के किनारे बैठा हुआ था, बड़ा मखमूम था, सोच रहा था कि वापस चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक बूढ़ी औरत थी, वो मेरे करीब से गुजर रही थी। उस खातून ने मेरी तरफ देखा और देखते ही सीधी मेरी तरफ आई और कहने लगी, बेटा आप शक्ल सूरत से किसी आला ख़ानदान के, शरीफ ख़ानदान के लड़के मालूम होते हैं और आप परेशान भी नज़र आ रहे हैं, क्या मसला है। मैंने कहा अम्मा अपना काम करो, जाओ, आपके अपने मसाइल होंगे, मेरे अपने मसाइल हैं। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने इसरार किया। मैंने कहा अम्मा यहाँ आया हूँ पढ़ने के लिए, दाखिला तो मिल गया लेकिन खाने का इंतज़ाम नहीं है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं वापस अपने इलाके में चला जाऊं, बहुत दूर से आया हूं। जब मैंने ये बात कर ली तो बूढ़ी अम्मा ने कहा नहीं बेटा, आपने वापस नहीं जाना, आपने यहीं पे पढ़ना है, वापस नहीं जाना। मैं खुद बेवा औरत हूँ, यहाँ एक घर में मेहनत करती हूँ, मजदूरी करती हूँ, घर के काम काज करती हूँ। मुझे सुबह के वक्त 2 रोटियाँ मिल जाती हैं, शाम के वक्त 2 रोटियाँ मिल जाती हैं। मैं 1 रोटी से गुजारा करूँगी, 1 रोटी आपको दिया करूँगी, लेकिन आपने यहीं पे पढ़ना है। औरत की पेशकश अच्छी थी, चुनांचे मैं राजी हो गया। और फरमाते उस खातून ने पूरा साल ऐसी ड्यूटी दी कि जब खाने का वक्त होता था, मैं मदरसे के दरवाजे पे पहुंचता था, वो खातून मेरा इंतजार कर रही होती थी, मुझे रोटी पकड़ा दिया करती थी, मैं रोटी खा लेती थी। इस तरीके से पूरा साल गुजर गया। अगले साल तो मुझे सही दाखिला मिल गया। फिर मैंने अपना तालीमी सिलसिला मुकम्मल किया, फिर अपने इलाके में वापस आया, फिर मैंने दीन का काम शुरू किया। फिर फरमाते हैं कि मैं हरम शरीफ गया था हज करने के लिए। मैंने हरम शरीफ के क़ियाम के दौरान में एक अजीब ख्वाब देखा। एक खूबसूरत तख्त था जो हीरे जवाहरात से मुरस्सा था, ज़र्क बर्क था। मैं तख्त के करीब गया, मैंने कहा पता नहीं ये तख्त किस बंदे के लिए है। जब मैं करीब गया तो मैंने देखा वही खातून थी जो उस तख्त पर बैठी हुई थी, सोने और जवाहरात के ज़ेवरात से लदी हुई थी, ज़र्क बर्क लिबास पहना हुआ था। मैंने जो ही उस खातून को देखा मैंने सलाम किया, उसने मुस्कराती हुई मुझे सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा बूढ़ी अम्मा आपको ये मर्तबा कैसे मिल गया। मुस्कराई, कहने लगी बेटा आपको जो मैं 1 रोटी पेश किया करती थी, उसी 1 रोटी की वजह से मुझे ये मकाम मिला है, उसी 1 रोटी की वजह से मुझे ये मकाम मिला है। मुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया गया तो अल्लाह ने फरमाया कि इसने मेरे मेहमान की खिदमत की है, इसका हिसाब लेते हुए मुझे शर्म आती है, वैसे ही इसको आला मकाम अता कर दो। मैंने आपको 1 रोटी खिलाई थी, उसी का ये नतीजा है। उलमा तलबा की खिदमत करें, मदारिस के साथ वाबस्ता हो जाएं, अपने बच्चों को मदारिस के साथ जोड़े। मेरे भाइयों बहुत शदीद फितने आए हुए हैं, इन फितनों में हमारा अपना ईमान बचाना हमारे लिए चैलेंज है, अपनी औलाद का ईमान बचाना हमारे लिए दुश्वार हो चुका है। ये 2 खदशे हैं। तीसरा खदशा हमारे दिल दिमाग में ये पाया जाता है कि बच्चे को मौलवी तो बनाएंगे, लेकिन पता मदरसे में तो भेज देंगे, लेकिन पता नहीं मदरसे वाले हमारे बेटे को दहशतगर्द बनाएंगे, बमबार बनाएंगे, खुदकुश बनाएंगे। मेरे भाइयों ये भी बेबुनियाद खतरा है, खामखा का खतरा है। सच्ची बात यह है कि मदारिस खैर के मराकिज हैं, ये शर के अड्डे नहीं हैं। पूरी दुनिया से मदारिस, पूरी दुनिया को मदारिस से ही खैर पहुंचता है और मदारिस की बदौलत ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं कशफ की निगाह से देख रहा हूँ कि एक बस्ती वालों के अमाल इतने बर्बाद हो जाते हैं, अल्लाह ताला को अर्श पे जलाल आता है और फरिश्तों को भेज देता है कि जाओ और लोगों के नीचे से ज़मीन को उठा दो और उलट दो और सबको तबाह बर्बाद कर दो। फरिश्ते ज़मीन पे आते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं, फिर अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह आपने तो दुनिया में हमें भेजा था कि लोगों के नीचे से ज़मीन को उठा के उलट दो। वहाँ तो मस्जिद में कुछ बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, मदरसे में कुछ बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अच्छा फिर बस्ती वालों से 40 साल के लिए अज़ाब को मौखर कर दो। बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं मदरसे में, मस्जिद में, 40 साल के लिए अज़ाब को मौखर कर दो। कभी आपने गौर किया है साबिक़ा उम्मतों में एक खराबी जब बढ़ जाती थी पूरी उम्मत तबाह बर्बाद हो जाती थी, और आज इसी कौम में वो सारी खराबियाँ मौजूद हैं।
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی خرابی ہمارے اندر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خرابی ہمارے اندر، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی خرابی ہمارے اندر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابی ہمارے اندر. کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ آپ کو خبریں نہیں پہنچتی؟ 7 سالہ بچہ بیچارہ گھر سے نکلتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، 3 دن کے بعد لاش کھیتوں سے ملتی ہے. وہ سلوک ہو چکا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. 5 سالہ بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. یہ قوم اتنی گر چکی ہے، اتنی پست ہو چکی ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی کوئی قوم اتنی نہیں گر چکی تھی. انسانی تاریخ کی مکی دور ہے اور مشرکین کا دور ہے اور جہالت کا دور ہے. کبھی بھی انسان اتنا نہیں گرا ہوا تھا کہ 5 سالہ بچیوں کی عزت کو تار تار کیا کرتے تھے. 3 سالہ بچیاں محفوظ نہیں ہیں. جانور بھی ایسا نہیں کرتے، درندے بھی ایسا نہیں کرتے. پھر کیوں زمین نہیں پھٹتی؟ زمین پھٹ جائے اور یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر دھنس جائیں. ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اب میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو رہا. رات کا وقت ہوتا ہے عشاء کے بعد، اور اس وطن کی 70% آبادی اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتی ہے. بڑے شہروں میں لوگ شراب خانوں کا رخ کر لیتے ہیں، کوئی کلبوں میں جا کے دوسروں کی بیٹیوں کو نچا رہے ہوتے ہیں، کوئی چکلوں میں جا کے دوسروں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں. اور ہم جیسے شریف اپنے کمرے کے اندر کنڈی لگا کے پھر موبائل کھول لیتے ہیں یا پھر لیپ ٹاپ کھول لیتے ہیں. پھر وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے جس کا تصور کرتا ہے بندہ تو بندے کی روح کانپ اٹھتی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہماری اس سرزمین پہ. اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. لیکن عین ان لمحات میں جب 70% لوگ اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، انہی لمحات میں یہ 2% مدرسوں والے طلباء، یہ بوریہ نشین، یہ آپس میں تکرار کر رہے ہوتے ہیں، مطالعے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، رحمت کے فیصلے اترتے ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کا نمائندہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. 70% لوگ اپنے بستروں میں پڑے ہوتے ہیں، اللہ کی دعوت پر اٹھتے نہیں ہیں. ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. کبھی تھانے دار فون کرے بلائے کہ تھانے میں آ جاؤ، تیرے خلاف کسی نے درخواست دی ہے. ہم ناشتہ کیے بغیر بھاگے جا رہے ہوتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے، صاحب ناراض ہو جائیں گے. وہ صاحب نے بلا لیا تو جانے کے لیے بے قرار ہیں، جبکہ اللہ کا نمائندہ روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہے، ہماری کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی. تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہماری نگاہوں میں اللہ رب العزت کی وقعت ایک تھانے دار کے برابر بھی نہیں ہے، ایک ایسے چوکے برابر بھی نہیں ہے. ان حالات میں جب 70% لوگ اللہ کی اس اعلان کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انہی لمحات میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مدرسے میں چھوٹے بچے جو تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں، مدرسے میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے ملک و ملت کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. پھر وہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، معصوم بچے، پورا دن سبق پڑھا، رات کو تھوڑا سا سونا نصیب ہو گیا، پھر صبح سویرے اٹھ کے دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، نیند کے جھٹکے لگتے ہیں، لیکن انہیں قرآن پڑھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ان معصوم بچوں کو دیکھتا ہے تو عذاب کے فیصلے ٹل جاتے ہیں، رحمتوں کے فیصلے اترتے ہیں. پر جب 9 بجے کا وقت ہوتا ہے، ہمارے بازاروں میں کیا ہوتا ہے؟ بازاروں میں، منڈیوں میں، سبزی منڈی، غلہ منڈی، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، ملاوٹ، وعدے کی خلاف ورزی، تمام تر خرابیاں ہماری اس ماحول میں موجود ہیں. کہ عدالتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے. عدالتوں میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ عدالتوں میں مقتول کی ماں کو اپنا حق وصول کرنے کے لیے چوڑیاں بیچنی پڑتی ہیں. دیہاتی مائیں بیچاریاں گائے بیچتی ہیں اپنا حق وصول کرنے کے لیے. جج اور ریڈر اور وکیل سارے مل کے قاتل کو تحفظ فراہم کر رہے ہوتے ہیں،
اور جج کے فیصلے پیسوں کے حساب سے ہوتے ہیں. مظلوموں کی آہیں عدالتوں کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی سرزمین پہ ظلم و ستم کا یہ بازار گرم ہے. آخر اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ میرے اللہ نے تو فرمایا ہے تم لوگ سودی کام نہیں چھوڑو گے تو میرے خلاف, میری طرف سے اور میرے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ آپ نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. ادھر نئے نئے بینک کھل رہے ہیں, بینکوں کے سامنے قطاریں لگی ہوتی ہیں سود لینے والوں کی, سود دینے والوں کی. اللہ پھر جب تو نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے پھر ان کے اوپر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کی سرزمین پہ ظلم و ستم کا یہ بازار گرم ہے اور عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان لمحات میں جب بینکوں میں سود کے سودے اور سود کے معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں, عدالتوں میں پیسے لینے دینے کے سودے ہو رہے ہوتے ہیں, بازاروں میں فراڈ اور دھوکے بازی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, عین انہی لمحات میں مدرسوں میں بچے ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, وہ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ رحمت کے فیصلے نازل فرما دیتے ہیں. انہی مدارس کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے میرے بھائیوں. مدارس پورے معاشرے کے محسن ہیں, اس ملک کے محسن ہیں. اور یاد رکھیں جس دن مدارس کا سلسلہ روک دیا گیا اس دن ہمارا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. میرے حضرت نے فرمایا کہ جس دن مدارس کی کشتی ڈوبے گی اس دن دنیا کا جہاز ڈوبنے سے نہیں بچ سکے گا, دنیا کا جہاز ڈوبنے سے نہیں بچ سکے گا. تو یہ مدارس کے اوپر بیجا تہمت ہے کہ مدارس میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے. مدارس خیر کے اڈے ہیں. میرے بھائیوں اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں, ان کو قرآن کا حافظ بنائیں, قرآن کا قاری بنائیں. ممکن ہے آج آپ کو اس کا کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو, قرآن کا حافظ بنانے کا کیا فائدہ, قرآن کا قاری بنانے کا کیا فائدہ, آج فائدہ نظر نہ آتا ہو. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو من کی آنکھیں کھلیں گی, اور جب من کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ بچے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا. مکہ مکرمہ میں جنت المعلی قبرستان میں ایک بزرگ نے وہ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا, قبرستان کے مردے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو چکے تھے. میں بھی وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا. ایک بندہ آیا اور دور کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ لوگوں اپنا حصہ وصول کر لو, اپنا حصہ وصول کر لو. سارے لوگ ایک طرف کو بھاگ پڑے. انہی لوگوں میں سے ایک بندہ وہیں بیٹھا رہا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا کہ یہاں قبرستان میں لوگ آتے ہیں, کوئی سورت فاتحہ پڑھتا ہے, کوئی سورت اخلاص پڑھتا ہے, قبرستان کے مردوں کو ایصال ثواب کرتا ہے. جب ایصال ثواب کر لیتا ہے تو فرشتہ آتا ہے, اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اپنا حصہ وصول کر لو. لوگ اس میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں. میں نے پوچھا آپ کیوں نہیں گئے, آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو ضرورت کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا ایک بیٹا قرآن کا حافظ ہے, میرا ایک بیٹا قرآن کا حافظ ہے. وہ اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے. پورے دن میں شاگرد جتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں ان کا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے, میرے بیٹے کا ثواب میرے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا. جی ہاں, اس دن پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا. آج ہم سے سورج کروڑوں میل دور ہے, لیکن جون جولائی کے مہینے میں جب یہ جوبن پہ ہوتا ہے اور دن کا دوپہر 12 یا 1 بجے کا وقت ہوتا ہے تو دھوپ میں 5 منٹ کے لیے کھڑا ہونا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے. لیکن ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا, زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی اور حشر کے میدان میں ایک بالش کے برابر بھی سایہ نہیں ہوگا. اس وقت لوگ اس شدید گرمی میں اس دھوپ میں کھڑے ہوں گے, 5 منٹ کے لیے نہیں, 5 دنوں کے لیے نہیں, 5 سالوں کے لیے نہیں. قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے. یہ لوگ کھڑے ہوں گے, شدت کا عالم ہوگا, ہر بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی مفر نہیں ہوگا, کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا. عین انہی لمحات میں کچھ سعادت مند نوجوان ایسے ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا تم جنت میں چلے جاؤ, وہ کہیں گے اکیلے
اکیلے، ہم اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، وعدہ پورا کر دیا جائے۔ چنانچہ ان سے کہا جائے گا جاؤ حشر کے میدان میں تم جس کو چاہتے ہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ چنانچہ یہی نوجوان ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، میرے ابو کہاں ہیں، میرے امی کہاں ہیں، میرے بھائی جان کہاں ہیں، میرے دادا کہاں ہیں، ادھر ادھر بھاگ بھاگ کے اپنے ابو امی اور بھائی کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ پھر اس شدت کی حالت میں جب کسی کا بیٹا آ جائے، ابو آپ یہاں پریشان ہیں، میرے ساتھ آ جائیں، ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں نہر کے کنارے عالی شان محل کے ٹھنڈے سائے میں لے جائے، اس دن پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ اور میرے بھائیوں، قیامت کے دن کچھ ایسے بدقسمت نوجوان بھی ہوں گے جب ان سے کہا جائے کہ جہنم میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے، ہم نے اکیلے جہنم میں نہیں جانا، ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، لیکن ہماری تباہی و بربادی میں کسی اور کا ہاتھ ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں جس راستے پہ چلایا ہم اسی راستے پہ چلتے رہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مان لی، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ اس وقت یہی اولاد ہوگی والدین کے خلاف شکایت کرے گی، اللہ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا، ان کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، زبردست لعنت مسلط کر دے۔ میرے بھائیوں، مرضی ہماری اپنی ہے، ہم چاہیں تو اپنے بیٹے کو ایسا بنائیں قیامت کے دن ہاتھ سے پکڑ کے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے ساتھ جنت میں لے جائے، یا پھر ایسا بنائیں قیامت کے دن گریبان سے پکڑ کے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جائے۔ اپنی اولاد پہ ترس کھائیں، اپنی ذات پہ ترس کھائیں، اپنی اولاد کا ایمان بچانے کے لیے ان کو مدارس کے ساتھ جوڑیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں۔ پھر ہم دیکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ کو پھر میری باتیں یاد آئیں گی کہ ہاں آپ نے اچھی بات کی تھی اور آپ کی بات پہ عمل کر کے میں بہت فائدے میں رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔